वेलकम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, जॉइनिंग यू फ्रॉम द काशलैंड साइंस म्यूजियम जो वाशिंगटन डीसी में है। क्लाइमेट चेंज, ये टर्म आपने ज़रूर सुनी होगी और चाहे आपको इसका मतलब ना भी मालूम हो, इसके असरात ज़रूर महसूस किए होंगे। माहौल की तब्दीली की मनफी असरात से परेशान वर्ल्ड लीडर्स इस महीने पेरिस में जमा हुए। उनका गोल था क्लाइमेट चेंज की वजह बनने वाली ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए किसी ग्लोबल स्ट्रेटजी पर पहुंचना। माहौल की हिद्दत में वो इजाफा जो पैदा कर रहा है खुद इंसान। कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड लीडर्स जिस डील पर पहुंचे, इसे तारीखी कहा जा रहा है। आज का शो इस तारीखी डील की वजह बनने वाली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात और इसे निमटने की कोशिशों के नाम। आज का शो देखने के बाद आपको इल्म होगा कि दुनिया भर महसूस कर रही है क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की कोशिशों में पाकिस्तानी भी पीछे नहीं। और टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है काम। ये एक हकीकत है कि आलमी हिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह तरक्की याफ्ता दुनिया है, लेकिन इसके मनफी असरात का सामना ज्यादातर तरक्की पजीर और बाकी की दुनिया को करना पड़ता है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से है। सूबे सिंध में गुज़िश्ता मौसम गर्मा में 1300 से ज़ायद अफराद की अमवात का बायस बनने वाली गर्मी की लहर की शिद्दत अभी कराची के शहरियों के जहनों में ताज़ा है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शदीद गर्मी और इतनी खौफनाक गर्मी देखी हो। मुझे दुकान तक जाना था और दुकान मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 20 मतलब 10-15 कदम 20 कदम या 25 कदम कर लें, मैं वहाँ तक गया हूँ। वहाँ से कुछ दुकान से कोई चीज़ लेके वापस आया हूँ और घर में गया हूँ तो मुझे लगा है कि मेरे कुछ टांगों से जान निकलनी शुरू हो रही है। फिर उसके बाद हाथ पैर ऐसे हो गए और फिर दिल बैठने सा लगा कुछ। तकरीबन 12 रोज जारी रहने वाली गर्मी की इस रिकॉर्ड लहर और मौसमों की बढ़ती शिद्दत के लिए माहिर मौसमियात आलमी हिद्दत में इजाफे को मूरद इल्जाम ठहराते हैं। टाइमिंग में तो चेंज नहीं हुई, लेकिन यानी कि शिद्दत बढ़ गई है मौसमों की। और हमारी जो रिसर्च है मेट्रोलॉजी में वो ये कह रही है कि अब जो आइंदा इवेंट होंगे वो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के नहीं होंगे। बहुत दिनों तक बारिश नहीं जारी रहेगी, थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी या टेम्परेचर कुछ दिनों के एकदम बढ़ जाएगा फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो यानी मौसम शदीद हो गए। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली का एक और सबूत पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम के दौरानिये में कमी और गर्मियों के दौरानिये में इजाफा भी है। कराची में पड़ने वाली शदीद तरीन गर्मी से मुतासिरा ज्यादातर अफराद शहर के सबसे बड़े अस्पताल जिन्ना अस्पताल लाए गए, जहाँ के डॉक्टर्स आज भी वो मनाजिर नहीं भूलते। जो देखने वाली बात थी कि एकदम से सडनली इतने पेशेंट्स आए हमारे पास जो कि हीट स्ट्रोक के साथ आए थे या हीट इमरजेंसी के साथ आए थे। ना शहर में किसी को इत्तला थी, ना लोगों को पता था कि अचानक इस तरह की गर्मी आ जाएगी। 4 दिन के अंदर हमारे पास तकरीबन हीट स्ट्रोक हीट इमरजेंसी के 10,000 पेशेंट्स लाए गए थे। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। इतने पेशेंट्स ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहीं पर देख सकें। कराची के बासी भी मौसम में होने वाली तब्दीली के इस वाज़ेह फ़र्क को बखूबी महसूस करते हैं। आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ठीक है, तो इस वजह से जो है गर्मियों के अंदर जो है उसकी शिद्दत ज़्यादा हो गई है। जिस तरह अभी रिसेंटली आप देखेंगे हीट स्ट्रोक पड़ा था। अगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट स्ट्रोक पड़ा था। पाकिस्तान में तो होता ही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। हाँ, अब शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। सर्दी बहुत शदीद होती है, गर्मी बहुत शदीद होती है। हुकूमती हल्के इस बात पर जोर देते हैं कि इस मसले से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की माली और अखलाकी मदद हर हाल में करना होगी। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान आलमी हिद्दत में इजाफे का बायस बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मिकदार में से इंतहाई कम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसके मनफी असरात से मुतासिर होने वालों में एक बड़ा मुल्क है।
क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात दुनिया भर का मसला है। अगरचे इसकी बड़ी वजह डेवलप्ड वर्ल्ड है, गरीब या डेवलपिंग वर्ल्ड के ममालिक इसके मनफी असरात सहने वालों में सबसे आगे हैं। इसकी सादा सी वजह इन ममालिक के पास उस इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है जो उनकी अवाम को ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात से महफूज रख सके। मोहम्मद आतिफ शेयर कर रहे हैं हमारे साथ दुनिया के 2 मुख्तलिफ मुल्कों से क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात की एग्जाम्पल्स। बांग्लादेश के साहिली इलाके बुलंद होती सतह समंदर, सैलाब, खुश्कसाली और समंदरी तूफानों जैसे मौसम के शदीद तेवरों के खतरे का शिकार है। गुज़श्ता 4 साल में 16 करोड़ की आबादी में से 40 लाख अफराद कुदरती आफात के बायस दूर दराज इलाकों को छोड़कर ढाका मुंतकिल हो चुके हैं। मॉनसून के मौसम में मेरा गांव ज़ेरे आब आ जाता है, पानी खड़ा रहता है, सड़कें डूब जाती हैं, हमारे घर गिर जाते हैं। इसके बाद हम घर दोबारा तामीर करते हैं। मैं गुजारा करने के लिए शहर में रक्षा खींचता हूँ। फराह कबीर का ताल्लुक एक्शन एड बांग्लादेश से है। वो कहती हैं कि ये सब बढ़ती हुई आलमी हिद्दत के हाथों आने वाली मौसमी तब्दीलियाँ हैं, वो तब्दीलियाँ जिनके लिए बांग्लादेश जैसे तरक्की पजीर और गरीब मुल्क बहुत कम जिम्मेदार हैं। हम समझते हैं कि बांग्लादेश के अवाम मौसमी तब्दीली के जिम्मेदार नहीं हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को उन नुकसानात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो तरक्की पजीर मुल्कों को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। वो ममालिक जहाँ माहौलियाती आलूदगी ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, उन्हें भी इस कोशिश का हिस्सा बनना है जो आलमी सतह पर की जा रही है, क्योंकि ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से पूरी दुनिया ही बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासिर हो रही है। शिद्दत पकड़ते मौसम के मनफी असरात से बोस्निया हर्जेगोविना भी मुतासिर हुआ है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान शदीद सैलाब और 1 सदी में 6 दफ़ा कहत साली। बोस्निया में पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेज का इखराज निस्बतन कम है, लेकिन मुल्क में 4 बिजली घर मादनी ईंधन से चलते हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि इन्हें बंद करना हकीकत पसंदाना इक़दाम नहीं होगा। माहौलियाती तब्दीली के इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोयोटो प्रोटोकॉल का दस्तखत कुनंदा होने के नाते बोस्निया को दोबारा काबिले इस्तेमाल ज़राए से बिजली पैदा करके कार्बन का इखराज कम करना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक बोस्निया हर्जेगोविना के 60% से ज़ायद नहरें और दरिया माहौल दोस्त या आलूदगी से पाक हैं, लेकिन शहरी इलाकों में आलूदगी बढ़ रही है। लिहाजा माहिरीन पानी साफ करने के प्लांट लगाने का मशवरा दे रहे हैं। खुशकिस्मती से बोस्निया हर्जेगोविना में बहुत से ऐसे दरिया और पहाड़ी इलाके हैं जहां बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के असरात नहीं पहुंच पाए। माना कि क्लाइमेट चेंज अच्छी नहीं, लेकिन क्या आप हाथ पर हाथ ढाल कर बैठे रहेंगे? जवाब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नहीं, हाथ पर हाथ ढाल कर बैठने से क्लाइमेट चेंज के मॉन्स्टर को काबू नहीं किया जा सकता। यही जवाब दिया कुछ कराचीइट्स ने एक प्रोजेक्ट के जरिए, जिसका मकसद है आइंदा पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर के रहने वालों को मौसम की उस शिद्दत से महफूज रखने का जिसने इस साल 1300 से ज्यादा लोगों की जान ली। ये प्रोजेक्ट है क्या? सैयद साउद जफर की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि दरख्त कुर्राए अर्ज के लिए फेफड़ों का काम अंजाम देते हैं, लेकिन कराची में दरख्तों की तादाद की सूरत हाल कुछ यूं है कि बहुत से माहिरीन माहौलियात ने यहाँ 6 माह कबल 1300 से जायद शहरियों की जान लेने वाली गर्मी के लिए दरख्तों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। मुआशरती भलाई के लिए काम करने वाली तंजीम अमन फाउंडेशन ने ठाना है कि आइंदा कराची वालों को कभी इस सूरत हाल से गुजरना ना पड़े। बेसिकली इस प्रैक्टिस के जो वजह है वो ये है कि लोगों को मोहब्बत हो ग्रीनरी से, पौधों से, ताकि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे हैं वो लगाएं। शहरियों की जानिब से की जाने वाली कोई भी ऐसी कोशिश तब तक काबिल अमल नहीं होती जब तक उसमें शहरी इंतज़ामिया अपना हिस्सा न डाले, और शजरकारी की इस मुहिम का भरपूर साथ दिया उस वक्त के कमिश्नर कराची ने। कराची में बड़ा अनयूजुअल था, हालांकि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, दादू में, बेनज़ीराबाद में इससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन ये कराची में 42-44 डिग्री जो था उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया फॉर वेरियस रीजंस उस पर। तो उसके सिलसिले में आपको मालूम है कि प्लांटेशन की बात की जाती है कि ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, दरख्त लगाए जाएँ, और हमने 2013 से हुकूमत की हिदायत पर रेगुलर प्लांटेशन का सिलसिला जारी किया हुआ है।
معاشرے میں کی جانے والی کوئی بھی مثبت کوشش چاہے نجی سطح پر ہو یا سرکاری سطح پر سراہی جانی چاہیے، اور یہ امر بھی حقیقت سے عاری نہیں کہ مشترکہ کوشش انفرادی کوشش سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ہی دفعہ ہو اور جو ہے نا جب آپ اس کے بعد دوبارہ نہ کریں۔ ہمارا یہ ہے کہ اس طرح کی کیمپین ہم اس سال ہم کم سے کم 2 مرتبہ کریں گے۔ اس دفعہ ہم نے ہل پارک میں کیا، اگلی دفعہ ہم کسی اور 1-2 اور پارکس میں اس طرح کی کریں۔ شہر کراچی جہاں انسانی آبادی میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں عمارتیں بھی اسی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے کسی نے اسے پتھروں کا شہر بھی کہہ ڈالا۔ لیکن اگر شہر کے باشعور باسی اپنی مدد آپ کے تحت ایک پودا بھی لگائیں تو اس شہر کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بس ایک جذبے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے شہر سے پیار ہے۔ بات درخت لگا کر گلوبل وارمنگ سے مقابلے کی ہو رہی ہے تو امریکیوں کے ایک گروپ نے اسے ایک یونیک پروجیکٹ کی شکل دی ہے۔ جانتے ہیں مدیحہ انور کی اس رپورٹ کے ذریعے۔ یہ ریاست میری لینڈ کا علاقہ بیلزویل ہے، جہاں سینکچوری ریٹریٹ سینٹر نامی اس ادارے کی زمین پر درخت لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ریٹریٹ کے ڈائریکٹر یہودی عالم ڈیوڈ شنائر یہودی عبادت گاہ سے آنے والے رضاکاروں کو موسیقی سے محظوظ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد درخت لگانے کے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مقامی گرجا گھروں اور سیناگوگ سے آئے یہ رضاکار چیسپک بے کے کنارے واقع اس جگہ پر ایک چھوٹی ندی کے ساتھ 50 درخت لگائیں گے۔ یہ ندی امریکہ کی سب سے بڑی ایسٹوری چیسپک بے میں گرنے والے بہت سے دریاؤں اور ندیوں کے جال میں سے ایک ہے۔ یہ درخت الائنس فار دا چیسپک بے نامی تنظیم کی جانب سے تحفتاً دیے گئے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد چیسپک بے کو آلودگی سے محفوظ بنانے کی کاوش کرنا ہے۔ الائنس فار دا چیسپک بے نے 10,000 درخت لگانے کے لیے اس جیسی تنظیموں سے رابطہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ادھر رضاکاروں کا مجمع موجود ہے، یہ رضاکار اپنے ہاتھوں سے یہاں درخت لگا رہے ہیں۔ مقامی رضاکار جانتے ہیں کہ یہاں لگائے جانے والے ہر درخت کی اپنی اہمیت ہے اور یہ کوشش رنگ لائے گی۔ جتنے درخت ہوں گے اتنا ہی حیاتیاتی تنوع ہوگا اور ہمارا سیارہ رہنے کے لیے زیادہ صحت بخش ہوگا۔ ربائے شنائر بھی اس کاوش کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ درخت لگاتے ہوئے انہیں اپنا آپ قدرت سے قریب تر محسوس ہوتا ہے۔ اس گھاس کے ذریعے قدرت ہم سے مخاطب ہوتی ہے، ان درختوں کے ذریعے خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ یہ خالق کا اپنی مخلوق سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت مزہ آیا۔ کراچی سے ہم آئے امریکہ اور اب پھر واپس جائیں گے پاکستان، بٹ دس ٹائم ان لاہور۔ لاہور جہاں ایک کمپنی ریسائکلنگ کے ذریعے ایک طرف بچوں کو خوش کر رہی ہے تو دوسری طرف عالمی حدت میں اضافے سے مقابلے کی ایک ایسی مثال پیش کر رہی ہے جو ڈیولپنگ دنیا میں کم ہی نظر آتی ہے۔ نومی خبر پہنچا رہے ہیں یہ کہانی پاکستانی آپ تک۔ دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ جیسے اہم اور خطرناک مسئلے سے دوچار ہے۔ تمام ممالک سر جوڑ کر اس سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت سی اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی بھی گلوبل وارمنگ کی ایک اہم وجہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں عام طور پر اس ایشو پر خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور پلاسٹک بیگز پھینکے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے بیگز ہیں، انہیں ہم باہر پھینک دیتے ہیں اور ایک انوائرمنٹ کو گندا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پراپر صحیح جگہ پہ رکھیں تاکہ یہ اس سے ہمارا گند کم ہو سکے اور ہمارے ملک کے لیے زیادہ بہتر ہو، ہم زیادہ بہتر نظر آئیں، زیادہ صاف ستھرے نظر آئیں۔ کم تعلیم یافتہ اور غریب لوگوں کی اس پر توجہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ اور باشعور لوگوں کے پوش علاقوں میں بھی صفائی اور ماحولیاتی آلودگی جیسے اہم معاملے کو نہایت بے رخی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے سے پیمانے میں ہم نے شروع کیا، پھر یہاں پلاسٹک شاپنگ بیگز اکٹھا کرنا جو کہ کافی بڑی پرابلم ہے، ابھی بھی ہے اور اس وقت بہت زیادہ تھی، تو ہم نے اس کو پھر ری سائیکلنگ کرنا شروع کیا۔
یہ ہے ظفر بھٹی، جن کی کمپنی گرین ارتھ ری سائیکلنگ آپ کے کوڑے کو پچھلے 20 سالوں سے ری سائیکلنگ کے ذریعے کام کی چیزوں میں بدلنے کا کام کر رہی ہے۔ ان کام کی چیزوں میں بچوں کے جھولے اور پارکس میں لگایا جانے والا دوسرا سامان شامل ہے۔ ظفر بھٹی کا کہنا ہے کہ بچوں کے استعمال میں آنے والی چیزیں بنانے کا فیصلہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا، کیونکہ یہ آؤٹ ڈور فرنیچر ہے، اس کا بنتا ہے، اس کے بینچز پارکس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ چلڈرن کے اس کے پلے گراؤنڈ اکوپمنٹ بھی بنائیں اس کا۔ نوجوان نسل کو ری سائیکلنگ کی اہمیت سے متعارف کرانے کا یہ یقیناً ایک خوبصورت اور تخلیقی آئیڈیا ہے، لیکن ری سائیکلنگ کا عمل ہوتا کیسے ہے اور ہماری بیکار چیزیں کام کی چیزوں کی شکل میں کس طرح ڈالی جاتی ہیں؟ فیکٹری سے ویسٹ کلیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں، ادھر ٹرکس کے اندر آتا ہے یا کٹس کے اندر آئے گا، وہ کنویئر بیلٹ کی جو شوٹ بنی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو ڈمپ کر دیں گے، ود دا ٹریکٹر وہ اس کو ان دا شوٹ ڈال کے آگے کنویئر چل رہی ہے، آگے روٹیٹنگ ڈرم ہے، ڈرم کے اندر کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی سٹون کا یا کوئی ووڈن پیس یا کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، مینولی تھوڑا سا کنویئر کے اوپر سارٹ کر دیا جاتا ہے، باقی سٹون وغیرہ جو ہیں وہ اس میں سے گر جاتے ہیں اور کنویئر بیلٹ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ فلٹریشن کیونکہ تھوڑے کچھ نہ کچھ پلاسٹک اور ایلومینیم ود دا مشین بھی وہ آگے نکل جاتی ہے، پھر وہ اسکریننگ لگی ہوئی ہے، وائبریٹنگ اسکرین ہے اور سینٹریفیوج وغیرہ لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کو فلٹریشن کرتا ہے پروسیس کو۔ انوائرمنٹل کی مجھے اس کا بہت شوق تھا، انوائرمنٹل بزنس کرنے کا، اور اس کے اندر ماحولیات بھی ہوتی ہے صاف، بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ کچھ ہم بھی کام کچھ تھوڑا بہت سوسائٹی کو واپس کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کو واپس لوٹانے کا یہ جذبہ بڑا قابل ستائش ہے، اور ظفر بھٹی کا دوسرا تعارف سن کر ان کے اس خیال پر شاید ہی کسی کو حیرت ہو۔ ظفر بھٹی سن 65 کی جنگ میں شہید ہونے والے راجہ عزیز بھٹی شہید کے بیٹے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے ٹاپکس پر تو ہم گھنٹوں تک باتیں کر سکتے ہیں، ویسے ٹیکنالوجی کا بھی ان ڈسکشنز میں ایک بہت اہم رول ہے۔ دکھاتی ہوں ایک بریک کے بعد۔ عالمی حدت میں اضافے کو روکنے اور آب و ہوا کی غیر معمولی تبدیلی کا مقابلے کرنے کا ایک راستہ توانائی اور وسائل کا کم سے کم استعمال ہے۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب نہ صرف گھروں میں استعمال ہونے والی توانائی کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، بلکہ فضائی سفر کے لیے بھی بجلی سے چلنے والے ہوائی جہاز تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیسے، بتا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ پچھلے سال کراچی میں پڑنے والی جان لیوا گرمی ہو جس نے سینکڑوں جانیں لے لی، یا بعض امریکی ریاستوں میں حال ہی میں ہونے والی غیر معمولی شدید برف باری، موسمیاتی تبدیلیاں ایک حقیقت ہے اور ان کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت۔ ان جذبات کا اظہار گزشتہ سال پیرس میں ہونے والی کلائمیٹ کانفرنس میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں اگرچہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کئی معاہدے کیے گئے ہیں، لیکن انفرادی طور پر کوششوں کے لیے بھی انتہائی زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر عالمی حدت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معدنی ایندھن سے پیدا ہونے والی توانائی کے استعمال کے مسئلے کے حل پر زور دیا گیا ہے۔ گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی اور گیس کا کم استعمال توانائی اور وسائل کے استعمال کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے ایسے گھروں کی تعمیر پر جہاں صرف شدہ توانائی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکے یا توانائی کا کم سے کم استعمال کیا جا سکے۔ ایسے گھروں کو پیسو ہاؤسز یا غیر فعال گھروں کا نام دیا گیا ہے۔ ایک عام گھر میں سب سے زیادہ توانائی گھر کو گرم اور سرد کرنے میں لگتی ہے، جبکہ اس میں سے زیادہ تر توانائی ضائع ہو جاتی ہے چمنی کے راستے یا مناسب دروازوں اور کھڑکیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک پیسو ہاؤس توانائی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ Imagine a thermos.
You have insulation. جیسے ایک تھرموس ہوتا ہے، اس میں انسولیشن ہوتی ہے جو اسے سیل کر دیتی ہے. اسی سوچ پر ایک گھر بنایا جاتا ہے، یعنی دروازے اور کھڑکیاں مکمل طور پر سیل کر دی جاتی ہیں. پورے گھر میں انسولیشن لگائی جاتی ہے اور اسے مکمل طور پر ہوا بند کر دیا جاتا ہے. We make it as airtight as possible. یہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع ایک 147 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلا ایک پیسو ہاؤس ہے جسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس گھر کی تعمیر پر $325,000 کا خرچہ آیا ہے، جو کہ اس طرح کے ایک عام گھر سے تقریباً 17% زیادہ ہے. لیکن اس گھر میں توانائی کا بل صرف $20 آتا ہے، جو اسی سائز کے ایک عام گھر سے تقریباً 10 گنا کم ہے. اگرچہ اس طرح کے گھروں کا خیال بہت پرانا رہا ہے، لیکن امریکہ میں ایسے گھروں کی تعمیر کم ہی کی جاتی ہے کیونکہ یہاں توانائی کی کمی نہیں، بجلی اور گیس کم نہیں ہوتی. لیکن اب لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگے ہیں. اس طرح کے گھر بہت جلد کم آمدنی والے لوگوں کی خرید کے لیے پیش کر دیے جائیں گے، جبکہ ان کے لیے بجلی اور گیس کا بل بھی کم آئے گا. اور اگر بات کریں توانائی کے استعمال کو کم کرنے کی، تو طیارہ سازی کی صنعت بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے کہ کیسے ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والی انرجی کو کم سے کم کیا جائے. اس ضمن میں یورپی ملک سلوینیا میں ایک کمپنی نے بجلی سے چلنے والے ہوائی جہاز متعارف کروا کے ہوابازی کی صنعت میں انقلاب برپا کرنے کی نوید سنا دی ہے. اٹلی کے بارڈر کے قریب واقع سلوینیا کے شہر آئیڈوسچینا میں بنائے جانے والے یہ 2 سیٹر چھوٹے ایئر کرافٹ جنہیں ٹورس الیکٹرو کا نام دیا گیا ہے، ایک مقامی کمپنی نے بنائے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ جہاز چلانا انتہائی آسان ہے. یہاں صرف 2 بٹن ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن اور فل پاور. آپ جب چاہیں اسے بند کر سکتے ہیں اور جہاز کی سپیڈ کم کر سکتے ہیں. بیٹری چارج کریں اور کاکپٹ میں بیٹھ جائیں. آن کا بٹن دبائیں جو پروپیلرز کو چلا دے گا اور پھر یہ ہلکے وزن کے جہاز ہوا کے زور سے خود ہی اڑنے لگیں گے کیونکہ ان میں 15 میٹر کے بڑے بڑے پرجو لگے ہیں. اس جہاز کا انجن صرف 550 کلو گرام کا ہے. یہ جہاز 2000 میٹر کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ انجن کو ری ٹریک کر دیتے ہیں اور جہاز ہوا کے دوش پر خود ہی اڑتا رہتا ہے. کسی ڈیزائن کو کاپی کرنا مشکل نہیں، لیکن ایک ہلکے وزن کا ایفیشینٹ جہاز بنانا واقعی ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں کی گئی. اس جہاز کی قیمت $1,20,000 ہے اور اسے بنانے والی کمپنی ان جہازوں کو بڑے پیمانے پر بنانے اور فروخت کرنے کا سوچ رہی ہے. لیکن فی الحال کچھ ملکوں میں ہی بجلی سے چلنے والے ہوائی جہازوں کو اڑانے کی اجازت ہے. اس کمپنی کا اگلا ہدف بجلی سے چلنے والے 4 مسافروں کے جہاز بنانا ہے، جسے ٹورس G4 کا نام دیا گیا ہے اور اسے امریکہ کی پین اسٹیٹ یونیورسٹی کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے، جس نے ناسا کی طرف سے سال 2011 میں گرین فلائٹ ایوارڈ جیتا تھا. انرجی ایفیشنٹ گھر ہوں یا جہاز، ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے لائف سٹائل کو بھی تبدیل کرے اور وسائل اور توانائی کے کم سے کم استعمال سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے. جیسے میرے پیچھے لکھا ہوا ہے، نیشنل ریسرچ کونسل کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج پوزز سیریس تھریٹس ٹو آل فارمز آف لائف آن ارتھ اور ہمیں جلد سے جلد تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا شو. ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا اس ٹاپک پر اور سب ٹاپکس پر ہمارے اس فیس بک پیج پہ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.